They have actually gone crazy. Oh my God. کریزی تو خیر بڑا چھوٹا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے. They have gone bonkers in my view. Really? They have gone bonkers. They have gone bonkers. مطلب اب اس سے تو بالکل صاف واضح یہی ہو رہا ہے کہ آپس میں ہی اپنے خود ہی جنگ کر رہے ہیں. 2 دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ خود ہی پروجیکٹائلز گراتے ہیں, خود ہی ان کو مارتے ہیں, ہاں جی, اور کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑے بڑے پاکستان کے جو میزائلز ہیں گرا دیے, 2 JF-17 گرا دیے, 1 F-16 تباہ کر دیا. پھر خود ہی امرتسر پہ حملہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھیے جی پاکستان نے سکھوں کے خلاف جو ان کا گولڈن ٹیمپل ہے وہ برباد تباہ کرنا چاہتا ہے. مطلب ایک عجیب عجیب کہانیاں انہوں نے شروع کر دی ہیں. ایکچولی میں نے کبھی کسی ملک کو اس طرح نہیں ہوتے دیکھا لٹرلی. مطلب یہ تو ایک تماشا لگایا ہوا انہوں نے, اور آبویسلی میڈیا خود نہیں کر رہا, ان کو پوری جو ایک جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ڈیپ اسٹیٹ ہے, جو بی جے پی ہندوتوا گورنمنٹ ہے, وہی ان کو فیڈ کر رہی ہے کہ آپ نے یہ کہانی بنانی ہے. جس طریقے سے 2 دن سے یہ لگے ہوئے ہیں, بالکل لگتا ہے کہ پاگل ہو گئے ہیں. سوری میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن لگتا ہے کہ دے ہیو لاسٹ دا پلاٹ. اور ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ان کا نقصان ہوا ہے, جو ایئر ایسٹس پاکستان نے گرائے ہیں, ان کو کس طرح چھپایا جائے, ان کو کس طرح ان پہ پردہ ڈالا جائے, کس طرح عوام کی جو ٹینشن ہے کہیں اور ڈسٹریکٹ کی جائے. تو یہ ساری کہانی اسی کھاتے میں چلا رہے ہیں, اور ایک عجیب لگتا ہے گھبراہٹ سی ہے. سچی بات تو یہ ہے, ہونی بھی چاہیے باسط صاح, نہیں ہونی تو چاہیے, کیونکہ ان کو پاکستان کا پتہ ہے کہ اب پاکستان جو ہے نا وہ 1971 والا یا اس سے پہلے کا پاکستان نہیں ہے. یہ ایک ڈیفرنٹ پاکستان ہے, بڑا پراعتماد پاکستان ہے. دوسری جگہ میں ایک اور بات بھی کہوں گا اس سے پہلے کہ ہم نیکسٹ سیگمنٹ میں آئیں. پاکستان کو دیکھیے گھبرانے, ہمارے یہاں پہ عوام جو ہے نا اس وقت ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ جائز طور پر ان کو ایک اضطراب سا ہے کہ کب ہم ریٹیلیٹ کریں گے, کیونکہ آفٹر آل ہمارے یہاں 31-32 لوگ شہید ہوئے, جانیں گنوائی ہم نے, بہت سے لوگ زخمی بھی ہیں, پھر ہماری مساجد کو نقصان پہنچایا. تو لوگ ایک اضطراب ہے کہ کب بھئی ہم بھی کوئی حملہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی آرم فورسز کو پش نہیں کرنا چاہیے فی الحال. جب ہماری حکومت نے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ان کو اختیار دے دیا ہے کہ آپ جب مناسب سمجھیں, جہاں سمجھیں وہاں آپ کارروائی کیجیے گا, تو اس لیے تھوڑا سا صبر کا, ان اللہ مع الصابرین, تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کریں. اور مجھے اس بات میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز ریٹیلیٹ کریں گی, اور زبردست طریقے سے کریں گی, اور اپنے حساب سے کریں گی. اس وقت جو بھارت کر رہا ہے نا, جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ, وہ پاکستان کو پرووک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جلد از جلد کوئی ایکشن لے لیجیے تاکہ معاملات ختم ہو جائیں. لیکن پاکستان اس سے ایکشن نہیں لے گا. پاکستان تب ایکشن لے گا جب اس کو پورا کانفیڈنس ہوگا کہ جو ٹارگٹ وہ کرنا چاہتا ہے وہ ٹارگٹ صحیح جگہ پہ جا کے لگیں, اور جہاں پہ وہ نقصان دینا چاہتا ہے وہ اتنا نقصان ہو. تو پاکستان کی جو الحمدللہ اسٹریٹجی بڑی زبردست ہے اس وقت. ہمیں پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, صبر سے تھوڑا بہت کام لیں, اور مجھے مکمل یقین ہے کہ ہم بھارت کو جو ہے نا صحیح جواب دیں گے. یہ ایسا جواب نہیں ہوگا جو سب بھارت کا میڈیا دکھا رہا ہے نا, کہ اور جو بھارت نے کیا بھی ہے, جو بھارت نے کیا بھی ہے, رافیل کی ناکامی, رافیل کی ناکامی, ایبسولوٹلی. تو بھارت تو ان کو چھپانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے, لیکن ہم پرووک بھی نہیں ہوں گے. ہم ایک میچور نیشن اب بن چکے ہیں الحمدللہ. ہم نے پرووک بھی نہیں ہونا, ہم نے تھوڑا صبر سے کام لینا, اور آرم فورسز پہ اپنا اعتماد رکھنا ہے کہ جو بھی کارروائی کریں گے انشاءاللہ وہ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں ہوگی. بالکل بالکل. دیکھیں یہ بھی ممکن ہے, میں اس کو رد نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ ہم اس طرح نہ کریں ریئیکٹ جو پاکستان کے عوام چاہتے ہیں. لیکن جو بھی ریسپانس ہماری آرم فورسز کا ہوگا, مجھے اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں ہوگا. اور وہ اس نظریے کو بھی سامنے رکھ کے ہوگا کہ ہم نے اپنے ڈیٹرنس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو ریسٹور کرنا ہے, کہ دوبارہ بھارت یہ جرأت نہ کرے کہ ہماری سوورنٹی کو اس کی وائلیشن کرتے ہوئے اس قسم کے میزائلز وہ پاکستان میں گرائے اور ہمارے سویلینز کو شہید کرے.
تو یہ ڈیٹرنس جو ہے نا ہم نے اس کو بحال بھی کرنا ہے. تو اس کانٹیکس میں جو میں دیکھتا ہوں تو تھوڑا سا وقت لگ جائے گا. دیکھیں نا بھارت نے بھی تو پہلگام کے بعد جو ایک ڈرامہ رچایا اس کے بعد 12-14 دن لیے نا ریئیکٹ کرنے میں. 22 اپریل کو یہ واقعہ ہوتا ہے اور 7 مئی کو بھارت نے ریئیکٹ کیا. تو تقریباً 14-15 دن ہو جاتے ہیں. تو ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے, ہم بھی اپنا وقت لیں گے, جب ہم مناسب سمجھیں گے تب ہم حملہ کریں گے, ریٹیلیٹ کریں گے. تو اس لیے میری لوگوں سے, اپنی عوام سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا انتظار اور کر لیجئے, تحمل کا مظاہرہ کیجئے. حکومت پہ پریشر ڈالنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ہمیں مس لیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بھارت کا میڈیا مس لیڈ تو کر رہا ہے نا, ڈس انفارمیشن, فیک نیوز, ہر چیز چلائے جا رہا ہے. تو ہمیں اس سے بھی اپنے آپ کو باخبر رکھنا ہے چیزوں سے, اور کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ ہم حکومت پہ اپنی آرم فورسز سے پریشر بلڈ کریں. ون لائنر لینا چاہوں گی, یہ میڈیا رکے گا کہاں پہ بھارت کا؟ بھارت کا میڈیا نہیں رکنے والا. دیکھیے بھارت کا میڈیا تو کتنے دہائیوں سے یہی کام کر رہا ہے, اور خاص طور پہ 2014 کے بعد سے جب سے مودی سرکار آئی ہے وہ تو بالکل ان کی گود میں جا کر گرا. اسی لیے اس کو گودی میڈیا بھی کہتے ہیں نا. تو یہ ہے معاملہ. صحیح. دوسری جانب اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں نا تو گزشتہ روز بھارتی سیکرٹری خارجہ نے ایک اور بریفنگ دی, پریسر دیا, اور ایک طرف انہوں نے بٹھایا ہوا تھا جو کرنل صاحبہ ہیں بھارت کی آرمی میں, ان کا نام ہے صوفیہ قریشی صاحبہ, اور دوسری جانب ایک ونگ کمانڈر ہیں وومیکا سنگھ, ونگ کمانڈر وومیکا سنگھ. تو پچھلی پریسر میں بھی یہی تھا, تو اس بریفنگ میں بھی ایک طرف وہ, اور پہلے سیکرٹری خارجہ صاحبہ نے کچھ کامنٹ دیے, انٹروڈکٹری ریمارک, پھر ان کے حوالے کر دیا. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات جو میری آبزرویشن ہے کہ جو یہ کرنل صاحبہ ہیں نا صوفیہ قریشی, وہ بات کرتی ہیں اردو میں, ہاں جی, اور جو دوسری خاتون ہیں ونگ کمانڈر جو ہندو ہیں وہ بات کرتی ہیں انگریزی میں. تو باقی وہاں بھارت میں دیکھیے یہ بھی ایک تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے کلچر میں شاید یہ آئی ڈو ناٹ نو کس طرح یہ چیز آ گئی ہے کہ جو انگریزی بولتا ہے وہ بڑا ماڈرن, بڑا پروگریسو ہے, اور جو اردو بولتا ہے یا ہندی بولتا ہے وہ تھوڑا سا مطلب, حالانکہ ایسی کوئی بات ہے نہیں, لیکن ایک تعصب پیدا کرنے کی لوگ دنیا کوشش کرتی ہیں. تو مسلمانوں کو تو اس طرح ہی پیش کرتے ہیں کہ یہ تو بس اردو میں ہی بات کرتے ہیں, ہندی میں بات کرتے ہیں, ان کو اور کوئی آتا جاتا نہیں ہے. تو بہرحال یہ ان کا معاملہ ہے. لیکن جو میں بات سنانا چاہتا ہوں وکرم مصری صاحب کی, وہ ذرا امپورٹنٹ ہے. چلیے اس پہ تو میں شاباش دیتا ہوں وکرم مصری صاحب کو کہ ابھی تک دیکھیے, یا تو ہم نے ان کے 5 طیارے نہ گرائے ہوتے, 5 رافیل, ایک SU-30 اور ایک MiG-29, اور پھر 2 اور بھی ڈرون ایئر ایسٹس ان کے ہم نے گرائے. تو مصری صاحب بڑے آرام سے کہہ سکتے تھے نا کہ جی کچھ نہیں, آئی ڈینائی دس, کوئی ایسا رافیل کچھ بھی نہیں ہوا, یہ سارا پاکستان کا پروپیگنڈا ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا, کیونکہ ان کو پتہ ہے نا گرائے تو ہوئے, اور یہ بات چھپی تو رہ نہیں سکتی, اور اب تو فرانس کے لوگ خود بھی یہ بات کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے مصری صاحب نے یہ کنفیس کر لیا کل کہ جی واقعی جو پاکستان کہہ رہا ہے وہی بات ہے کہ ہمارے 5 طیارے انہوں نے گرا دیے ہیں. تو یہ ایک کنفیشن ہے جو میں ہم اپنے ناظرین کو دکھانا چاہتے تھے. جو پاکستان میں بھی کچھ لوگ ہیں نا کوسچنز ریز کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس کیا ثبوت ہے. اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو گیا جو وزیر خارجہ وکرم مصری اس کو ڈینائی نہیں کر رہے. جی, جب آپ کسی چیز کو ڈینائی نہیں کر رہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی, ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا نا, ایک کورسپونڈنٹ نے سوال کیا کہ جی پاکستان یہ افواہ اڑا رہا ہے کہ ہم نے 5 جہاز گرا دیے ہیں بھارت کے, تو آپ اس کو کریکٹ کر دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں اس پہ ابھی کچھ نہیں کہتا, جب صحیح وقت آئے گا تب میں بات کروں گا. تو یہ ابھی تو صحیح وقت ہے, اس سے بہتر اور کون سا وقت آئے گا جب 2 سال کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ رافیل گرے تھے کہ نہیں گرے تھے. ابھی تو وقت ہے کہ آپ پاکستان کا جو پروپیگنڈا ہے بقول آپ لوگوں کے کہ 5 طیارے نہیں گرے, تو یہی تو وقت ہے کہ آپ پاکستان کے پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کریں اور ڈینائی کریں. تو وہ ڈینائی تو انہوں نے کیا ہی نہیں, اپنی جان بچا کے چلے گئے. نہیں کر سکتے نا, کیونکہ حقیقت ہے, ان کو معلوم ہے کہ حقیقت یہی ہے. اگر آج میں جھوٹ بولوں گا
کہ ایسا معاملہ نہیں ہے تو پکڑا ہی جاؤں گا نا. تو پہلے تو فرانس پکڑے گا نا. ہاں, تو اپنی کریڈیبلٹی تو میری ہے کوئی رہ نہیں جائے گی, تو اس لیے انہوں نے یہ کام نہیں کیا. اچھا, اگلا ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ میرے خیال میں ایئر مارشل صاحب بھی کوئی ہیں, تو اس سیگمنٹ میں ذرا تھوڑا سا مفتی طارق مسعود صاحب ہیں. میں تو ان کو دیکھتا نہیں ہوں, لیکن اب ان کو تو چھوڑ دیجئے نا. میں ان سے میری کیا معاملہ ہے, لیکن کویسچن یہ ہے کہ کل میری نظر سے ان کا ایک کلپ نکلا, تو میں نے سوچا کہ اس پہ کامنٹ بنتا ہے ہمارا. باسط صاحب, میں سمجھی کہ یہ پاکستان کی تاریخ سے واقف ہوں گے, کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ میں تو تھوڑی دیر کی مجھے لگا کہ میں نواز شریف صاحب کو سن رہا ہوں. سچی بات آپ بھی بہت سارے ممالک میں رہے ہیں, کون سے ملک میں ایسا آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں, مطلب میں تو یہ حیران ہوں کہ یہ مطلب مفتی ہیں, میں ان کے اسلامی ان کا بہت نالج ہوگا, کوئی مجھے ان کی وہ جو علمی جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے, میں اس کو کویسچن ریز نہیں کر رہا, لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا بر صغیر کی تاریخ کے بارے میں تھوڑے سے ان کو پڑھ لینا چاہیے. کیونکہ دیکھیے نا, مجھے بتائیے کہ کہتے ہیں کہ ہندو اور پاکستانی جو ہیں ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں. ان کو میں ذرا دعوت دیتا ہوں نا کہ آئیے ذرا میں بیف پلاؤ بناتا ہوں, بنو کا بیف پلاؤ, تو ذرا کسی انڈین سے کہیے, ہندو سے, کہ وہ آ کے آپ کے ساتھ کھانا کھائے. ٹھیک ہے, مطلب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت برا پکڑ لیا آپ نے باسط صاحب. مطلب کلچرلی ایک ہیں, کلچرلی ہم ایک کس طرح ہیں بھائی؟ مطلب ہمارا کلچر بالکل الگ ہے. دیکھیے کلچر کی بھی دو ڈیفینیشن, لیکن اپنے لوگوں کے لیے تھوڑا سا ہم ڈسکس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی جی پلیز. دیکھیے, ایک میں ہم بر صغیر میں رہتے ہیں نا, کچھ موسمی تقاضے ہوتے ہیں. ایک موسم ہے, گرم ہے, تو یوزلی ہوتا یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگ ایک ہی قسم کے کپڑے پہنیں گے, کوئی لنگی پہن لیں گے, کوئی تھوڑے بہت اس قسم کے پہنیں گے تاکہ گرمی سے مقابلہ ہو جائے. کھانے پینے میں یہ ہو جائے گا کہ لسی پی لیں گے, جس میں جو مشروبات بھی ہوتے ہیں اس پہ بھی اتفاق ہو جائے گا. جو کلچر زمین سے نکلتا ہے, جو زمینی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو وہ بات میں مانتا ہوں کہ جو بھی ایک علاقے میں پاکستان میں بھی جو لوگ رہ رہے ہیں, ہم بھی جو لوگ رہ رہے ہیں یہاں, اگر اسلام آباد میں ہندو ہے, مسلمان ہے, عیسائی ہے, کچھ کلچرل ریکوائرمنٹس ہوں گی. سردی ہوگی تو آپ جیکٹ پہن لیں گے, گرمی ہوگی تو آپ اس کو اتار لیں گے, پھر اپنے حساب سے, کلچر کے حساب سے شلوار قمیض ہم پہن لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایون بھارت میں آج بھی اگر آپ جائیے تو مسلمانوں کو, خواتین کو آپ پہچان لیں گے کہ یہ مسلمان خاتون ہے کہ ہندو مسلمان ہے, کیونکہ وہ شلوار قمیض پہنتی ہیں مسلمان خواتین زیادہ تر, اور جو ہندو خواتین ہیں وہ ساڑی پہنتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستانی مسلمان خاتون ساڑی نہیں پہن سکتی, یا وہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ ساڑی نہیں پہن سکتی, لیکن ایک فرق نظر آتا ہے کہ ایک بحیثیت قوم ہم نے کیا چیز اپنائی ہے, اور ان ہندوؤں نے کیا چیز اپنائی ہے. اچھا, پھر ایک تو مسلمانوں کا, ایک تو یہ زمینی کلچر ہو گیا نا, کہ ہمارا کھانا پینا بھی ایک ہو سکتا ہے. ہم بھی بھنڈی کھاتے ہیں, وہی بھنڈی کھاتے ہیں, کیونکہ سبزیاں وہی ملتی ہیں نا اس سیزن میں, چاہے وہ پاکستان ہو, بھارت ہو, ہم بھی وہی گوبھی کھاتے ہیں, اس طرح ہی ہم ترکاری بناتے ہیں, وہی مسالے بھی ہم وہی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ساری ایک زمینی چیزیں ہیں. اس کے بعد ایک کلچر اور بھی ڈیولپ ہوتا ہے جو کہ آپ کے دین سے یا آپ کے مذہب سے آتا ہے. اچھا, اکثر لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے, کم از کم مسلمانوں کی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ہماری کلچرل ایک ٹریڈیشنلی چیزیں چل رہی تھیں, زمینی چیزیں چل رہی ہیں, ہم ان کو ہم آہنگ کریں اپنے اسلام کے ساتھ. تو وہاں پہ سارا ڈفرنس پیدا ہو جاتا ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری بہت سی چیزیں ایسی جو ہم نے ہندوؤں سے اپنائی ہوئی تھیں, ہم اب ان کو ایسا تبدیل کر رہے, اسلامی رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بات مفتی صاحب کو سمجھنی چاہیے کہ اگر ہندو اور مسلمان ایک ہوتے, ہم اگر ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوتے, ہمارے کوئی اختلافات نہ ہوتے, تو آج ہم لڑ کیوں رہے ہوتے؟ فار گاڈ سیک, جموں اور کشمیر ہمارا تنازع ہے, لیٹس ایکسیپٹ دیٹ, اس میں کوئی دو آراء نہیں ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کس قسم کی زبان یہ لوگ بول رہے ہیں. کوئی شک نہیں ہے کہ ہم الگ الگ ہیں, اسی لیے پاکستان بنا, اور اسی لیے پاکستان انشاءاللہ رہے گا, اسی لیے بنگلہ دیش بھی بنا. ٹھیک ہے نا, جو اس پاکستان تھا پہلے, بنگلہ دیش ہے, لیکن وہ بھی الگ ملک ہے نا. تھوڑا سا مفتی صاحب کو یہ باتیں کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے. چلیں یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے, شامل کریں گے دیگر اہم موضوعات. اسٹے ود اس.